بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مخاطب بطه وياسين مولانا ومولى الكونين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، صلوات رضی محمد وآلہ. حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ یہی تقوی اساس زندگی ہے. اگر تقوی نہیں تو ہوتے ہوئے بھی سب کچھ بیکار ہے، اور اگر تقوی الہی ہے تو کچھ بھی نہ ہو تو سب کچھ ہے. لہذا اس قیمتی شے کو، اس قیمتی چیز کی ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن اس کی حفاظت کرتے رہنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ارد گرد اور ہمارے اطراف میں شیطان لگا ہوا ہے مستقل، اور روایات آپ کے پیش نظر ہے کہ جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ شیطان کسی اور کے لیے نہیں بلکہ ہم جیسے مومنین کے لیے ہے، کہ جو ہم کو فریب دینے کے چکر میں لگا ہوا ہے، ہمارے اعمال کو چاہتا ہے کہ ضائع ہو جائے. چنانچہ آپ اکثر روایات کو سنا کرتے ہیں. آج 3 خصلتیں اور 3 وہ عیوب کہ جو ہر انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہم کو ورغلاتا رہتا ہے. ایک ہے حسد، دوسرے تکبر، اور تیسرے حرص یعنی لالچ. حرص یعنی لالچ. حسد کے بارے میں روایت میں بھی یہ موجود ہے کہ الحسد یاکل الایمان. کہاں پہ حملہ کرتا ہے یہ؟ انسان کے اوپر حملہ نہیں کرتا، یہ انسان کے نفس میں جو ایمان ہے اس پر حملہ کرتا ہے. حسد ایمان کو کھا جاتا ہے. کیسے؟ کما تاکل النار الحطب. یعنی تشبیہ دیکھیے کتنی زبردست ہے. جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا کر کے خاکستر کر دیتی ہے، لکڑی کو جلتے ہوئے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب پوری جل جایا کرتی ہے تو راکھ ہو جاتی ہے، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس چیز کی لکڑی تھی.
بالکل خاکستر کر دیتی ہے، بالکل خاک میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر اگر حسد پایا جاتا ہے تو اس کے ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور حسد آپ دیکھیے کہ جناب آدم کے بیٹے قابیل میں پایا جاتا تھا، اس کے اندر حسد تھا، اور حسد کی بنیاد پہ وہ اپنے بھائی کا قاتل ہو گیا۔ حقیقی بھائی کو، جناب حابیل کو قتل کر دیا حسد کی بنیاد پر۔ اور ہمیں اس حسد سے کتنا بچتے رہنا چاہیے کہ یہ دور دراز کے لوگوں کو جدا نہیں کرتا، بلکہ بھائی کو بھائی سے جدا کرتا ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کرتا ہے۔ یہ حسد ایک ایسا عیب ہے، ایک ایسی برائی ہے کہ جس سے بچنے کے لیے ہمیں ہر وقت پروردگار عالم کا لطف و کرم چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم حسد نہ کریں۔ حسد صرف مال ہی کے ذریعے سے نہیں ہوتا کہ انسان کے پاس مال ہو تو حسد ہونے لگے، ہوتا ہے مال کے ذریعے سے بھی حسد ہوتا ہے کہ ایک مومن کے پاس مال ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے، تو جس کے پاس نہیں ہے وہ اس کے مال کے دیکھ کر کے حسد کرنے لگتا ہے۔ تو مال کے ذریعے سے بھی حسد ہوتا ہے، لیکن صرف مال کے ذریعے سے حسد نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو دوسرے کی اولاد کو دیکھ کر کے بھی حسد پیدا ہو سکتا ہے۔ مال و اولاد کو چھوڑیے، یہ تو دنیا کی باتیں ہیں۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اور دوسرے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اس سے بھی حسد ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے با ایمان ہو گیا، ہم کیسے بے ایمان ہو گئے۔ لہذا اس سے بھی حسد کرتا ہے اور تدبیر کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اپنے جیسا ہم بنائیں۔ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس جیسے بن جائیں کہ جس سے مومنین بھی محبت کرتے ہیں، معصومین بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی راضی ہو جایا کرتا ہے، بلکہ چاہتا یہ ہے کہ ہمارے راستے پر چلے تاکہ جہاں ہم جا رہے ہیں اس کو ہم وہاں لے کر کے جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد پر۔ لہذا عزیزان گرامی، صرف اگر ہم اس بات کا عہد کر لیں کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے، چاہے وہ دنیاوی کام ہو اور چاہے وہ آخرت سے اس کا تعلق ہو، صرف رضائے الہی کے لیے کریں، تو نہ بھائی بھائی میں دشمنی ہو سکتی ہے، نہ بھائی بھائی سے حسد کر سکتا ہے، نہ مومنین مومنین سے حسد کر سکتے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی بری خصلت پیدا ہو سکتی ہے۔ صرف اگر اپنا مقصد حیات سامنے رکھے انسان ہر وقت تو پھر وہ حسد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حسد ہمارے ایمان کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ ہماری زحمتیں، ہماری مشقتیں، ہماری تمرین، ہماری ریاضت، ہمارے صبح سویرے اٹھنا، نماز میں جانا، صعوبتیں برداشت کرنا، پریشانیوں اور دقتوں کو سامنا کرنا، اور اس کے بعد ہم ساری محنت پر خود سے پانی پھیر لیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مومن ہو اور وہ کسی مومن بھائی سے حسد کرے؟ لہذا اس حسد سے ہمیں بچتے رہنا ہے اور اس حسد سے بچ کر کے اس راستے کو اختیار کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکے۔ دوسری چیز ہے کبر، تکبر، گھمنڈ۔ مال و دولت پہ گھمنڈ ہو جائے، اولاد پہ گھمنڈ ہو جائے، اپنے بزنس پہ گھمنڈ ہو جائے، اپنی نماز شب پہ گھمنڈ ہو جائے کہ ہمارا جیسا نماز شب کا پابند کوئی نہیں ہے، ہمارے جیسا کوئی روزے دار نہیں ہے، ہمارے جیسا کوئی انفاق کرنے والا نہیں ہے، ہمارے جیسا کوئی نمازی نہیں ہے۔ یہ سب گھمنڈ ہے، کبر ہے، تکبر ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نمازی ہے ہی نہیں۔ اگر یہ ذہن میں بات آئی تو یہ شیطان والی بات ہے، اس لیے کہ شیطان نے یہی تکبر کیا تھا۔ کب؟ اس وقت کہ جب پروردگار عالم نے کہا تھا کہ دیکھو جب ہم اس پتلے میں اپنی روح پھونک دیں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ جو معصوم فرشتے تھے، جو سمجھ رہے تھے کہ اطاعت کسے کہتے ہیں، پروردگار عالم اگر سجدے کا حکم دے دے تو سجدہ کیا جائے، سجدے سے اگر روک دے تو سجدہ نہ کیا جائے، یہ اطاعت ہے۔ اب تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اطاعت کسے کہتے ہیں، لیکن ابلیس اکڑ گیا،
اس کو تکبر آ گیا، اس کو گھمنڈ ہو گیا۔ کس بات پہ گھمنڈ؟ جب اس سے سوال کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، تو کہا میں ان سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں۔ اس کے اندر جب یہ خباثت آئی تو پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ سے اس کو نکال دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا۔ لہٰذا کبر جیسی بری صفت کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور خدا نہ کردہ کسی مومن کے دل میں کبر و حسد و گھمنڈ و تکبر نہیں آنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے سارے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ حبط یعنی گویا کہ ہم نے وہ عمل انجام ہی نہیں دیا، عمل کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، زکوٰۃ نکالتے رہے، خمس ادا کرتے رہے، لیکن حبط کا مطلب یہ ہے کہ گویا ہم نے اس عمل کو انجام ہی نہیں دیا۔ لہذا ان دو بری صفت سے ہمیں بچتے رہنا ہے، اس لیے کہ شیطان تین طرح کے افراد ہوتے ہیں، تین طرح کے افراد اس کائنات میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تو ہم جیسے انسان ہیں کہ جو اپنے کو ہم مومن کہا کرتے ہیں، غیر ہم کو مومن نہیں کہتے، ہم خود کو مومن کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ غیر اگر مومن کہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعاً با ایمان ہے، لیکن خود سے اگر اپنے کو مومن کہا جائے تو یہ تو اپنی والی بات ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ اپنے سے خود کو مومن کہنا یہ بہتر نہیں ہے۔ اپنے کو انسان ہمیشہ یہ سوچے کہ ہم سے برا کوئی ہے ہی نہیں، تبھی اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور دوسرے کو جب دیکھے تو سوچے کہ اس سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس نے بہت سارے اعمال انجام دیے ہوں گے، تبھی وہ مومن ہو سکتا ہے۔ یعنی جب اغیار ہم کو کہیں، دوسرے افراد ہم کو کہیں مومن، تو ہو سکتا ہے کہ ایمان کی کوئی رمق ہمارے اندر پائی جاتی ہو۔ کامل مومن تو ہونا بہت مشکل کی منزل ہے، اس کے لیے بہت زیادہ تمرینات کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہت زیادہ مشق کی ضرورت ہے۔ اس کے جیسا پھر سلمان کی فکر ہونی چاہیے، ابو ذر کی صلاحیت ہونی چاہیے، مقداد جیسی عظمت ہونا چاہیے کامل الایمان ہونے کے لیے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہم جیسے مومنین اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، نہ ان کو نماز سے مطلب، نہ روزے سے مطلب، کبھی کبھار اگر مجلس ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں شرکت کر لیا، اور نہ پھر خمس کی ضرورت ہے ان کو، نہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے ان کو، نہ حج پہ جائیں گے، پیسے اکٹھا کرتے رہیں گے حج پہ، ارے ضرورت نہیں ہے اس کی، ہمارے پاس بہت سارے ثواب ہیں، یتیموں کی خدمت کر دیں گے، بیواؤں کی خدمت کر دیں گے، طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں اور وہ بھی انجام نہیں دیا کرتے۔ تو جو راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، دوسرے قسم کے افراد وہ ہیں۔ تیسرے جو اولیاء و اوصیاء و پیغمبران ہیں، تو شیطان کیا کہتا ہے؟ ابلیس نامے میں یہ واقعہ درج ہے کہ تین طرح کے افراد اس دنیا میں ہیں، ایک تو اولیاء و اوصیاء و پیغمبران، امام امان ہیں، ان کے پاس تو ہم جاتے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کو تو ہم راہ راست سے ہٹا ہی نہیں سکتے۔ وہ تو ایک مرتبہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ دیتے ہیں اور ہم دور ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وہ انسان کہ جو راہ سے ہٹے ہوئے، ان کے پاس بھی ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ہمارے جیسا کر ہی رہے ہیں، ہم کو ان کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرے وہ افراد کہ جو مومن ہیں، ہم انہی کے پاس جاتے ہیں، جو نمازی ہے اس کے پاس ہم جاتے ہیں، جو روزے دار ہے اس کے پاس ہم جاتے ہیں، جو حاجی بننا چاہتا ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں، جو کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے کسی مومن کے ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اور اسی کو بہکانے کی ہر تدبیر کوشش کرتے ہیں، طرح طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نمازی ہے، اس کو بہکانے میں اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو اس کے سامنے ہم مصلی بچھاتے ہیں، پھر نماز پہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، اور نماز ہی کے ذریعے سے اس کو بہکاتے ہیں۔ یعنی شیطان یہ بتانا چاہتا ہے کہ زیادہ نماز پڑھنا بھی یہ باعث عظمت نہیں ہے، نماز ادا کی جائے تو وحدہ لا شریک کا خیال ہو اور کسی کا خیال نہ ہو۔ یعنی دنیا داری کے چکر میں پڑھ کر کے نماز ادا کرنا بے فضول ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا خیال ہی نہیں ہے، ہم اپنی دولت میں پھنستے ہیں، ہم اپنے بزنس کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو شیطان جو ہے نمازیوں کو نماز کے ذریعے سے بہکاتا ہے، مصلی بچھا دے گا، نماز پہ نماز۔ اب یہ تو انسان ہے بیچارہ، اس کو کھانے کی بھی حاجت ہوگی، اس کو پینے کی بھی حاجت ہوگی، اس کو دوسری بھی حاجتیں ہوں گی،
یہ کبھی نہ کبھی تو ہٹے گا، کبھی نہ کبھی تو جائے گا، لیکن شیطان ہے جس کو نہ کھانے کی حاجت ہے، نہ پینے کی حاجت ہے، نہ کوئی دوسری حاجت ہے، اس کو صرف بہکانا ہے، لہٰذا وہ نماز پہ نماز پڑھتا رہے گا، یہ نمازی جو ہے بہک کر کے اس سے سوال کر دے گا کہ یہ بتاؤ تمہارے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، تمہارے اندر اتنی قوت کیسے آ گئی کہ نہ تم کھاتے ہو، نہ پیتے ہو، نہ کسی ضرورت کے وقت جاتے ہو، نہ کوئی اور حاجت ہے تمہارے پاس. تب پھر یہ کہے گا کہ اب یہ ہمارے چنگل میں آ گیا ہے، اب اس کو ہم طریقہ بتائیں گے. لہذا عزیزان گرامی اس طریقے کو ابلیس نامہ میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ پھر گناہ کا راستہ بتلاتا ہے کہ ہم کو جو یہ تقویت اور قوت حاصل ہوئی ہے وہ گناہ کے راستے سے حاصل ہوئی ہے، اور تم بھی جب گناہ کر لو گے تو یہ قوت تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے گی، یہ قوت تمہارے بھی اندر پیدا ہو جائے گی، یہ طاقت تمہارے بھی اندر پیدا ہو جائے گی. اب ظاہر سی بات ہے یہ مومن ہے فقط، لیکن اس کے اندر علم نہیں پایا جاتا، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ نماز کو نماز کے وقت پہ ادا کرنا ہے، روزے کو روزے کے وقت پہ ادا کرنا ہے. اگر ہم صرف بیٹھ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے تو ہمارے پھر بال بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا. یعنی ہم کو رہبان نہیں بننا ہے، بلکہ اس طریقے سے عبادت پروردگار عالم انجام دینا ہے کہ شیطان ہماری عبادت سے دور ہو جائے اور پروردگار عالم ہماری عبادت سے راضی ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی اس تکبر اور گھمنڈ کو اپنے نفس سے، اپنے اندر سے دور کرنا ہے تاکہ ہم کسی لائق بن سکیں اور دنیا میں بھی صحیح زندگی گزار سکیں اور آخرت میں. اور تیسری چیز حرص ہے، لالچ. اس کے پاس فلاں موبائل کیسے ہے اور ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ یعنی یہ پروردگار عالم کے عطیہ پر، اس کی عطا ہوئی کی ہوئی چیزوں پر یہ شک کر رہا ہے، یہ اپنے پروردگار عالم کی رضا سے راضی نہیں ہے. اس کو راضی ہونا چاہیے، اس کو قناعت پسند ہونا چاہیے. جتنا پروردگار عالم نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے اس سے یہ راضی رہے، اور راضی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کو جانے کہ جن کے ذریعے سے پروردگار عالم کی یہ خوشنودی حاصل کر سکتا ہے. لہذا عزیزان گرامی حرص اور لالچ اتنی بری صفت ہے کہ کسی مومن کے پاس نہیں ہونا چاہیے حرص اور لالچ، بلکہ پروردگار عالم کی جو نعمت اس کو مل جائے اسی پر اس کو قانع ہونا چاہیے اور قانع کر کے شکر خداوندی بجا لانا چاہیے. یہ انسان قانع کیوں نہیں ہوتا ہے؟ چونکہ اس کو شکر کرنے کا طریقہ نہیں معلوم. اگر قانع پسند ہو جائے، اگر یہ قناعت کرنے لگے، جتنا رزق اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے اس پہ یہ راضی ہو جائے تو واقعی یہ شکر گزار بندہ بن جائے گا. لیکن چونکہ قانع نہیں ہے، اس کو حرص ہے، لالچ ہے، یہ دولت کے چکر میں پڑا ہوا ہے. یہ وہاں کی دولت کے چکر میں نہیں ہے کہ جہاں کوئی کام نہیں آنے والا، یہاں تو کسی طریقے سے زندگی کٹ جائے گی. وہاں کی دولت، وہاں کے سرمایے کے لیے ہمیں فکر کرنا چاہیے. وہاں کی دولت اور وہاں کے سرمایے کے لیے ہمیں صبح کو بیدار ہو جانا چاہیے، جاگ جانا چاہیے. شیطان یہ بھی کہتا ہے کہ ہم ہر اس انسان کے پاس صبح میں ضرور جاتے ہیں کہ جو اٹھنا چاہتا ہے، جو عبادت کرنا چاہتا ہے، جو استغفار خداوندی کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ یہ استغفار اگر بار بار کرے گا تو ہم اس کے استغفار کے ذریعے سے اس سے دور ہو جائیں گے اور پروردگار عالم کی رضا کو حاصل کر لے گا. لہٰذا ہم اس کے پاس جاتے رہتے ہیں، اس کو جو ہے تھپکی دیا کرتے ہیں، اس سے کہا کرتے ہیں ارے ابھی بہت وقت ہے، سوتے رہو، ابھی تو بہت وقت ہے نماز میں، ابھی سوتے رہو. اور تھپکی دے دے کر کے اتنا سلاتے ہیں کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے. یہ انسان جب بیدار ہوتا ہے تو شرمسار بھی نہیں ہوتا، استغفار بھی نہیں ہوتا کرتا. لہٰذا عزیزان محترم جو مومنین ہوتے ہیں وہ استغفار کرتے ہیں. کب؟ صبح سویرے اٹھ کر کے، صبح سویرے اٹھ کر کے وہ استغفار کرتے ہیں، اور استغفار کے ذریعے سے اپنے قلب کو اتنا روحانی بنا لیتے ہیں کہ پھر شیطان کے چکر میں یہ نہیں آ سکتے. لہٰذا ہم کو ہر وقت ہر آن شیطان سے بچنا ہے. شیطان کبھی کبر ہمارے اندر ڈال کر کے ہمارے سامنے آئے گا، کبھی ہمارے اندر حرص پیدا کرے گا اور حرص پیدا کر کے ہم کو بہکانے کی کوشش کرے گا. کبھی ہمارے اندر تکبر کو ڈالے گا، تکبر کے ذریعے سے ہم کو بہکانے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. لہٰذا کھلے ہوئے دشمن سے ہمیں بچنا چاہیے اور بچ کر کے اپنی زندگی کو اس راستے پہ گزارنا چاہیے
کہ جس راستے پہ گزر کر کے ہم سب اپنے اصلی مقصد تک پہنچ جائیں۔ لہذا ہم سب کی دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو شر شیطان سے محفوظ رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محمد اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یغدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب دعوت النبویہ، وصولة الحیدریہ، صلی علی محمد والعصمة الفاطمیہ، صلی علی محمد والحلم الحسنیہ، صلی علی محمد والشجاعة الحسینیہ، محمد والعبادة السجادیہ، صلی علی محمد والآثار الباقریہ، والمعاصر الجعفریہ، والعلوم الکاظمیہ، صلی علی محمد والرضاء رضویہ، صلی علی محمد والجود التقویہ، صلی علی والنقاوة النقویہ، محمد والحیبة العسکریہ، صلی علی محمد والغیبة الہیہ، صلی علی اس دوسرے خطبے میں بھی سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ جس نے تقوی حاصل کر لیا اس کی دنیا و آخرت کی دونوں زندگی سعید ہو گئی۔ اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام 17 صفر المظفر سن 203 ہجری آپ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کا طرز زندگی کیا ہے ان شہادات میں اور ان ولادات میں، ظاہر سی بات ہے کہ شہادت کی تاریخوں میں غم منانا ہے، غم گسار بننا ہے، اپنے افعال و کردار و رفتار و گفتار کو اس طرح سے بنانا ہے، پیش کرنا ہے دنیا والوں کے سامنے کہ وہ لوگ کہیں کہ واقعاً یہ آل محمد کے شیدائی ہیں، آل محمد کے چاہنے والے ہیں، یہ حسینی ہیں، یہ مجلسی ہیں۔ ہم خود سے مجلسی اپنے کو نہ کہیں، ہم خود سے اپنے کو مومن نہ کہیں، ہم خود سے حسینی اپنے کو نہ کہیں، بلکہ اتنا بلند اپنا کردار بنا لیں کہ دنیا دیکھ کر کے کہے کہ یہ حسینی ہیں، یہ علی والے ہیں۔ ایسا اخلاق ہو، ایسا کردار ہو، ایسی رفتار ہو، ایسی گفتار ہو کہ دنیا خود بخود یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ واقعاً یہ حسینی ہیں۔ آپ کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ آپ کتنے رؤوف امام ہیں۔ سنا کرتے ہیں آپ اکثر کہ جہاں بہت سارے القابات ہیں آپ کے، اسی میں ایک لقب ہے رؤوف، یعنی بہت مہربان ہمارے امام۔ یوں تو ہمارے سارے امام رؤوف ہیں، لیکن ان کا اس طرح سے عمل آپ نے انجام دیا ہے کہ آپ کا لقب ہی رؤوف ہو گیا۔ جس طریقے سے سارے ہمارے ائمہ
سجدہ کرنے والے گزرے ہیں، لیکن ایک نے اتنا زیادہ سجدہ کیا، اتنا زیادہ سجدہ کیا کہ ان کا لقب ہی سید الساجدین ہو گیا۔ ویسے ہی ہمارے سارے ائمہ رؤوف ہیں، لیکن آپ کی مہربانی اتنی عام تھی کہ آپ کا لقب ہی رؤوف ہو گیا۔ چنانچہ روایت میں ملتا ہے، اور موسیٰ ابن خیار اس بات کے ناقل ہیں، کہ میں امام کے ساتھ شہر طوس کی طرف جا رہا تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ لوگ ایک جنازہ کو لیے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ جب میں نے جنازہ کو دیکھا تو میں نے بھی تشییع جنازہ کے لیے میں بھی آگے بڑھا، اور اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ امام معصوم بھی اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، اپنی سواری سے نیچے اترے، اور اترنے کے بعد جا کر کے کاندھا دیا اور تشییع جنازہ کیا، اور اس کے بعد پھر امام معصوم اس میت تک پہنچے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اب تجھے آج کے بعد کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ دنیا کا خوف نہ آخرت کا خوف۔ میں بڑا متعجب ہوا کہ مولا تو یہاں رہتے بھی نہیں تھے، ان کو کیسے اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ اتنا متقی ہے، پرہیزگار ہے، با ایمان ہے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے آواز دیتے ہیں کہ اب تم کو کوئی بھی خوف نہیں رہے گا، نہ آخرت میں نہ دنیا میں۔ سوال کر لیا اس نے، فرزند رسول یہ بتائیے کہ آپ تو یہاں تھے بھی نہیں، آپ تو ابھی آ رہے تھے، شہر طوس میں ابھی نئے نئے وارد ہوئے ہیں، تو کہا تم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے شیعوں کے اعمال نامے ہمارے سامنے صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کے نامہ اعمال کو دیکھ کر کے جب ان کے اندر ہم برائیوں کو دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم سے اس کے لیے عفو کرتے ہیں کہ پروردگار اس بندے کو ہمارے بخش دے، اور جب دیکھتے ہیں کہ نیکی ہی نیکی ہے تو ان کے لیے ہم جزا چاہتے ہیں۔ تو ہم کسی بھی اپنے شیعہ سے بے خبر نہیں ہیں، یعنی امام معصوم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر امام معصوم کے قائل ہو تو اس بات کا لحاظ کرو، اور یہ بات ہونی چاہیے کہ کوئی بھی بدی ہمارے نامہ اعمال میں نہ ہو جو امام کو غمگین اور رنجیدہ کر دے، بلکہ ہمارے نامہ اعمال کو ایسا ہونا چاہیے کہ امام معصوم اس نامہ اعمال کو دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کریں، سرور کا اظہار کریں، اور پروردگار عالم سے اس سے پاداش چاہیں۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، ہم لوگوں کا یہ طرز ہونا چاہیے کہ واقعی طور پر، یقینی طور پہ ہم لوگ حسینی بن جائیں، اور جتنی بھی فرمائشات ہیں معصومین کے اس کو اپنانے کی صحیح اور کوشش کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اگر آج ہم نماز واجب پڑھ رہے ہیں تو کل سے انشاءاللہ کوشش کریں کہ مستحبات پر بھی عمل کریں، نافلہ نماز بھی پڑھیں۔ اگر ہم صرف ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں تو مستحبی روزہ بھی رکھنے لگیں۔ اگر ابھی ہم صرف خمس نکال رہے ہیں جو واجب ہے، نکالنا چاہیے، ہر انسان کو نکالنا چاہیے، تو کل سے ہماری کوشش یہ ہو کہ انفاق کریں، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے ہو چاہے وہ پوشیدہ اعتبار سے ہو، دونوں اعتبار سے یہ بہتر ہے۔ لہٰذا اپنے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو احیا کرنا ہے، تبھی ہم مومن بن سکیں گے انشاءاللہ، اور معصومین ہماری انشاءاللہ شفاعت بھی فرمائیں گے اسی وقت۔ جو دوسری مناسبت ہے وہ ہے 18 صفر المظفر سن 37 ہجری اویس قرنی کی شہادت ہے۔ اویس قرنی کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ یہ حواریین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ آج کے زمانے میں ہم اویس قرنی نہیں بن سکتے۔ اویس قرنی نے تو حضور کو دیکھا بھی نہیں تھا، حضور کی زیارت بھی نہیں کی تھی آپ نے۔ قرن میں آپ پیدا ہوئے، متولد ہوئے، اور اس کے بعد اتنی عقیدت رکھی حضور سے کہ حضور آپ کی زیارت کے لیے بےتاب ہو گئے۔ یعنی اس طریقے سے ہمیں مومن بننا چاہیے، اس طریقے سے عقیدت مند ہونا چاہیے کہ جس سے ہم عقیدت رکھیں وہ ہم کو دیکھنے کا مشتاق ہو جائے۔ بے چین رہا کرتے تھے حضور کہ ہم اپنے اس صحابی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر ہماری اتنی محبت ہے، اور جس نے ہمارے حکموں کو اپنا کر کے ہماری زیارت کو بھی نہیں آیا۔
معصوم کا حکم کیا تھا؟ چونکہ ان کی ماں بہت ہی لحیف و لاغر تھیں، لہٰذا رسول کا یہ اعلان تھا کہ تم اپنی ماں کی تیمارداری کرو اور ان کی دیکھ بھال کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لہٰذا اس حکم کو مانتے ہوئے حضرت اویس قرنی نے اسی طرح اس اعمال کو انجام دیا اور آپ اتنے محترم ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول جس کو چاہنے لگے، رسول جس کی عقیدت کا حامی ہو جائے، وہ کتنی بہترین اور کتنی اعلیٰ منزل پر ہوگا۔ اور آپ کی شہادت کب ہوئی ہے؟ سن 37 ہجری ہم نے بتلایا آپ حضرات کی خدمت میں، 18 صفر المظفر جنگ صفین میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے آپ نے اپنی جان کو مولا کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد مولا نے آپ کے اوپر نماز جنازہ پڑھی، آپ کو دفن فرمایا، اور دفن فرمانے کے بعد قبر کے اوپر بیٹھ کر کے آپ کو یاد کر کے گریہ کیا۔ اس سے آپ سوچئے کہ آپ کی کتنی عالی منزلت تھی اور کتنا بہترین آپ کا مقام تھا کہ امام معصوم قبر پر بیٹھ کر کے گریہ کرے اور آپ کو یاد کر کے گریہ کرے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو ایسا بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ویسے قرنی کوئی معصوم نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ ائمہ نے ان کے فراق کو برداشت نہیں کیا، گریہ کیا، آنسو بہایا۔ اور تیسری جو سب سے اہم مناسبت ہے اس ہفتے کی، وہ آپ جانتے ہیں کہ 40 امام حسین علیہ السلام۔ ہم لوگوں کو کوشش اور صحیح کرنی چاہیے کہ 40 حسینی کے موقع پر اپنے آپ کو کربلا میں حاضر کر دیں، اور حاضر کر کے اس طرح سے ہم زیارت کریں کہ جو حق ہے آپ کی زیارت کرنے کا۔ کھانے پینے کی طرف رغبت نہ ہو، بھوک اور پیاس کے عالم میں آپ کی زیارت کریں، کوئی لذیذ کھانا نہ کھائیں۔ آپ ماشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا تقاریر میں کہ تقریباً 2 کروڑ افراد، 2 کروڑ مومنین جمع ہو رہے ہیں، زیارت کی غرض سے گئے ہیں۔ پروردگار عالم ان کو ہر آفات ارضی و سوامی سے محفوظ رکھے، اور وہ زیارت جس طریقے سے کرنا چاہیے وہ زیارت کر کے اپنے اپنے وطن کو واپس آئیں۔ اور ان کے لیے یہی دعا ہے کہ سالمیت کے ساتھ سب جتنے بھی افراد گئے ہیں وہاں پر، وہ سالمیت کے ساتھ اپنے وطن واپس پہنچیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ لوگ زیارت پہ گئے ہیں، اتنا شوق، اتنا ذوق۔ کچھ افراد، کچھ مومنین نجف سے کربلا پیادہ جائیں گے، یہ بہت ہی عظمت کی بات ہے۔ اور آپ کو وہ حدیث یاد ہے، وہ روایت یاد ہے کہ جس میں مرسل اعظم نے یہ فرمایا ہے کہ جو قدم بھی اٹھے گا زائر حسین کا، ہر قدم پر ایک حج کا ثواب، اور وہ بھی کیسا؟ جس نے ہمارے ساتھ حج کیا ہو۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کتنے باشرف انسان ہیں، باشرف مومنین ہیں کہ جو اپنے ہر قدم کو اٹھا کر کے زیارت کربلا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہر قدم پر ایک عمرہ اور ایک حج کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بس صرف عرض یہ کرنا ہے عزیزان گرامی، اپنے نفس کو بیدار کرتے ہوئے کہ ہم کو ایسے حسینی بننا چاہیے کہ حسین کا نام آئے اور ہماری آنکھیں اشک بار ہو جائیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ سب سے پہلے زائر کون ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری، سب سے پہلے زائر۔ حسین کا سب سے پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری، مدینے سے آ رہے ہیں کربلا۔ اور جب غازریہ پر پہنچے ہیں تو آپ نے پہلے غسل کیا، یعنی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہم کو کچھ سبق دینا چاہتے ہیں کہ کیسی زیارت کرنا چاہیے۔ ابھی حرم نہیں ہے آپ کا، ابھی روضہ نہیں تعمیر ہوا ہے، ابھی صرف قبر بنی ہوئی ہے۔ سن 61 ہجری میں آپ جاتے ہیں 40 کے موقع پر، سب سے پہلے زائر ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد بہترین لباس لے کر کے آئے تھے اس کو پہننے کے لیے، کہ جیسے ہم لوگ حج میں احرام کا لباس پہنتے ہیں، بالکل اسی سے مشابہ لباس احرام کو آپ نے زیب تن کیا،
اور زیبتن کرنے کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری کی آنکھیں، ان کی بصارت تقریباً زائل ہو چکی تھیں، لہٰذا وہ جناب عطیہ کے ساتھ آئے تھے کوفے سے، اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جناب عطیہ کے ساتھ آ کر کہتے ہیں کہ ہم کو قبروں کے درمیان میں لے چلو۔ عطیہ کہتے ہیں کہ ہم قبروں کے درمیان میں اس کو اس وقت لے کر کے آئے جابر بن عبداللہ انصاری کو کہ ایک مرتبہ آپ نے کچھ مشام کیا، اور مشام کرنے کے بعد یا حسین کہہ کر کے قبر حسین پر گر پڑے، اور گرے ہی نہیں بلکہ بے ہوش ہو گئے، اور کافی دیر تک آپ بے ہوش رہے۔ یہ ہے عقیدت، ایسی زیارت ہونی چاہیے معرفت کے ساتھ، کہ روتے روتے انسان بے ہوش ہو جائے کہ ہم کس کی زیارت کر رہے ہیں؟ اس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جس نے اپنے بھرے گھر کو لٹا دیا، جس نے اپنے جوان کی قربانی قبول کر لی اسلام کو بچانے کی خاطر، ہم کو بچانے کی خاطر، انسانیت کو بچانے کی خاطر، جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو قربان کر دیا۔ لہٰذا ہمارا یہ ہمہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسی زیارت کریں کہ جیسے جابر ابن عبداللہ انصاری نے کیا۔ اور اس کے بعد روایت کے فقرے یہ ہیں ارباب اعضاء کہ جابر نے آواز دی کہ فرزند رسول ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ ہمارے سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ یعنی جابر ابن عبداللہ انصاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ واقعاً فرزند رسول کی شہادت وہ عظیم شہادت ہے کہ جن کو یاد کر کے گریہ کرنا چاہیے، جن کو یاد کر کے بکا کرنا چاہیے، جن کو آواز پہ آواز دیتے رہنا چاہیے، اس طریقے سے آواز دیتے رہنا چاہیے کہ جیسے چھوٹے بچے اپنی ماؤں کو آواز دیتے ہیں اور ان کے دامن سے لگ جایا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے امام ہیں۔ اگر ہم نہیں پہنچ پائے ارباب اعضاء اس وقت کربلا میں، تو پھر اسی تاریخ میں 20 صفر المظفر کو ہمیں اپنے نفس کو، ہمیں اپنے آپ کو کربلا پہنچا دینا چاہیے۔ ہمارا وجود اسی زمین پر رہے، اسی ہندوستان میں ہم رہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو کربلا پہنچا دیں، تصورات کی منزل میں پہنچا دیں، زیارت اربعین پڑھیں، اور اس قدر گریہ کریں امام عالی مقام پر کہ جیسے سیدانیوں نے گریہ کیا تھا، جیسے سید سجاد نے گریہ کیا تھا، جیسے جابر ابن عبداللہ انصاری نے گریہ کیا تھا، اور اس گریہ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہم حسین سے قریب تر کر لیں، تاکہ ہمارے امام ہماری بخشش کر سکیں، ہماری شفاعت کا سامان فراہم کر سکیں، اور ہم جس کے ذریعے سے درجہ اعلیٰ تک پہنچ جائیں۔ آئیے ہم سب مل کر کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کے گناہان کبائر و صغائر کو بخش دے۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ پروردگارہ ہم میں جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما۔ پروردگارہ جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عنایت فرما۔ پروردگارہ جو زیارات حسین کے لیے گئے ہیں ان کی زیارتوں کو قبول فرما لے، اور ہم سب کو بھی توفیق دے کہ اگلے سال انشاءاللہ امام حسین کے حرم میں جا کر کے خود سے زیارت کریں وہاں پر۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق کرامت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔